السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سلسلہ وار معراج کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمین پر اترے، جبریل علیہ السلام نے کہا نماز پڑھیے۔ آپ نے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا گھر تھا۔ وہاں سے پھر یہ فلائٹ روانہ ہوا اور ایک زمین پر پہنچے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا حضرت یہاں بھی فلائٹ اترے گی ہماری، یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ وہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبریل امین نے پوچھا حضرت معلوم ہے کہاں نماز پڑھی؟ آپ نے فرمایا نہ۔ کہا یہ بیت اللحم ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ ساری تفصیل ابن ابی حاتم اور بیہقی اور بزار اور طبرانی میں شداد ابن اوس سے نقل کی ہے، اور نسائی میں بھی ہے انس بن مالک سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار جا رہے تھے، راستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا، اس نے نیچے سے آواز دی۔ حضرت جبریل نے کہا تو آگے چلیے، اس کو جواب نہیں دیجیے آپ، یہ بڑی خطرناک اور بڑھیا ہے، بالکل جواب نہ دیجیے۔ آگے بڑھے، ایک بوڑھا نظر آیا، اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی نیچے سے۔ حضرت جبریل نے کہا آگے چلیے حضرت، آگے چلیے۔ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جماعت پر گزر ہوا، جنہوں نے آپ کو بئی الفاظ سلام کیا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ ان کے سلام کا جواب دے دیجئے۔ تو حضور نے پوچھا وہ بڑھیا کون تھی جو راستے کے کنارے پر کھڑی تھی اور جواب دینے سے تم نے منع کیا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا وہ بوڑھی عورت جو راستے کے کنارے پر کھڑی تھی وہ دنیا تھی، دنیا کی عمر اتنی تھوڑی باقی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ بوڑھا مرد جو تھا وہ شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اس لیے میں نے منع کر دیا کہ اس بڑھیا کو جواب مت دو اور اس بوڑھے کو جواب مت دو۔ اور وہ جماعت جنہوں نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ تھے۔ ابن جریر اور بیہقی نے انس بن مالک سے روایت نقل کی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام پر گزرا، دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام اور دجال اور خازن نار یعنی داروغ جہنم کو دیکھا جس کا نام مالک ہے۔ اب یہ روایت بخاری اور مسلم میں عبداللہ ابن عباس سے ہے۔ نیز راستے میں آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیلتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا حضرت معلوم ہے یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت جبریل نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزت کو اچھالتے ہیں، ان کی آبرو پر حرف گیری کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔
کہ جن کو یہ عذاب ہو رہا ہے. یہ روایت امام احمد نے اور ابو داؤد نے انس بن مالک سے روایت نقل کی ہے. نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کو لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا کہ یہ سودی کاروبار کرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے سودی کاروبار سے حفاظت فرمائے. یہ روایت سمرہ ابن جندب سے ہے. نیز آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو ایک ہی دن میں اناج دانا ڈالتے ہیں اور ایک ہی دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں اور کاٹنے کے بعد کھیتی پھر ویسی ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی. دانا ڈالا, دانا تیار ہوا, کھیتی بھی فصل بھی کاٹی, پھر سے زمین ویسی ہو گئی. آپ نے جبریل امین سے دریافت کیا یہ کیا ماجرا ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں. ان کی ایک نیکی 700 نیکی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرماتا ہے. پھر آپ کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے. اگلی تفصیل کل انشاءاللہ عرض کروں گا. آج بھی درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرہ مئۃ الف الف مرہ وبارک وسلم. اللہ تعالی ہر مسلمان کی سودی کاروبار کرنے سے پوری پوری حفاظت فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.